بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 فروری کو جو کچھ ہونے والا ہے آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن الیکشن تو نہیں کہہ سکتے۔ الیکشن کیا اس طرح ہوتا ہے کہ کراچی سے لے کے چترال تک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا جھنڈا لہرایا نہیں جا سکتا۔ کہیں کہیں پختونخوا کے دیہات میں ممکن ہے، گلگت بلتستان میں بھی کہیں دور دراز دیہات میں کہیں یہ ممکن ہو۔ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، جلسے جلوس کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ پارٹی کا لیڈر جیل میں ہے، امیدوار روپوش ہیں۔ کل انہوں نے فرمایا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے، کہ ساری پارٹیوں کو اجازت ہے اپنے انتخابی مہم چلانے کی۔ اس پہ جو کہنا چاہیے وہ بال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں دوہرا نہیں سکتا، کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا۔ 250 حلقہ NA 250 اور 129 ہے غالباً کراچی کا، جی 129 ایگزیکٹلی۔ اور اسی یہ پیپلز پارٹی کے یہاں کیمپ تھے، ان پہ حملہ کیا، ان کا الزام ہے کہ MKM نے کیا ہے۔ اور 248 میں ان کے کیمپ پہ ارسلان خالد امیدوار ہیں جہاں سے PTI کے، اس پہ بھی حملہ ہوا۔ اور وہ دیکھ لیں آپ، وہ پیپلز پارٹی نے تو کوئی کلپ جاری نہیں کیا، وہ آپ دیکھ لیں اپنا اس کا حملے میں کیا صورتحال ہوئی، تو پھر میں اس سے بات کرتا ہوں آگے۔ ماما خبر کر لیں باجی رہنے کے ابھی سائڈ بیک اٹھاؤ، سائڈ بیک اٹھاؤ، ایک منٹ ہٹ جاؤ یار، ہٹ جاؤ۔ ابھی بھی ٹکا کرا۔ یہ ہمارے کیمپ کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس وقت ہمارا پورا بھائی فون کرا دو یار، مہربانی۔ یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکے اور ہمارے لوگوں کو مارا ہے۔ ہمارے یہ MNA ہیں ارسلان خالد، یہ دیکھیں اس کو کس طرح سے خونم خون کر دیا ہے ارسلان۔ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے جتھوں نے حملہ کر دیا ہمارے اوپر، اور یہ دیکھیں یہ ہمارے کانسٹیٹوئنسی پہ حملہ کیا ہے۔ ہم سب یہاں موجود تھے، پورا من طریقے سے اپنا پروگرام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ دیکھیں اور میں نے اس میں ابھی اپنے یہ دیکھیں، یہ انہوں نے ساری جو ہے یہ کیا کیا ہے، یہ ساری بائکیں توڑ دی ہیں، یہ ہماری ساری بائکیں توڑ دی ہیں۔ ایک منٹ رک جاؤ، یہ دیکھیں یہ ہماری گاڑی کے شیشے توڑ دیے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ سب، یہ دیکھیں یہ ہماری گاڑیاں توڑ دی ہیں، یہ ہمارا سب کچھ توڑ دیا ہے، یہ ہمارا سب کچھ توڑ کے چلے گئے اس وقت۔ اور ہمارا NA کا کینڈیڈیٹ شدید زخمی ہے اس وقت۔ یہ دیکھیں، ہم یہی کہیں گے کہ ہم اسی فسائیت کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم اسی چیز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور ہمارے ساتھ ایک دم سے اس وقت انہوں نے دھاوا بول کے یہ کیا۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، خان صاحب اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہم سب کو بہت مارا ہے، ہمارے لوگوں کو بہت مارا ہے، بہت مارا ہے۔ اور اس وقت یہ دیکھیں یہ ہمارے لڑکوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اگر یہ درست ہے کہ MKM نے حملہ کیا ہے، اور ابھی تک تو اس کی تردید نہیں آئی، 2-3 گھنٹے پہلے یہ خبر آئی تھی، اور ظاہر ہے اس سے پہلے کا واقعہ تھا۔ امیدوار جو ہے وہ لہو لہان ہے، اور ایک عجیب بے بسی کا عالم ہے۔ موٹر سائیکلیں توڑ دی گئی ہیں، کار بھی توڑ دی گئی ہے، اور یہ غنڈہ گردی جو ہے یہ تو الطاف حسین کے زمانے میں تھی جب وہ پارٹی کے لیڈر تھے۔ انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری جب گئے تھے
تو اس دن ایک قیامت صغریٰ برپا کی تھی. قاضی حسین احمد گئے تھے کہ جماعت اسلامی کے تو لوگوں کو قتل بھی کیا, صلاح الدین کو قتل کیا, 16,000 بے گناہ شہری مارے گئے. یہ تو ایک نئی ایم کیو ایم تھی. اس میں تو مصطفیٰ کمال جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنے خطرناک حالات میں جب زندگی مطلب اپنی داؤ پہ لگانے کی بات تھی چھوڑ دیا تھا. اور اس میں تو وہ لوگ تھے جنہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا. تو یہ بغیر سپورٹ کے تو نہیں ہو سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پشت پناہی کے بغیر ایسا کریں. اگر اپنے طور پہ کچھ لوگوں نے کیا ہے تو یہ پتہ چل جائے گا. اور اگر یہ کسی پشت پناہی سے کیا ہے تو پھر 8 فروری کو کراچی میں کیا ہوگا. یعنی اگر انہوں نے جان بوجھ کے پلاننگ کے ساتھ کیا ہے اور پشت پناہی حاصل ہے تو 8 فروری کو کراچی میں کیا ہوگا. 3 اسٹرانگ ہولڈز ہیں پی ٹی آئی کے. سب سے زیادہ تو پختونخوا ہے جہاں 62% ان کے ووٹ ہیں اور اگریسو ہیں. وہ پنجاب کی طرح نہیں ہے, پنجاب میں بھی 60% ہیں. تو کراچی میں تو اگر کراچی میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے تو پنجاب میں بھی ایسے ہی ہوگا. گجرانوالہ میں ایک وہ کلپ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک انتظامیہ کا اہلکار ایک سرکاری گاڑی پر ظاہر ہے ضلعی انتظامیہ کی مرضی سے ان کے اتار رہا ہے پوسٹر پی ٹی آئی کے, اور ساتھ ہی نون لیگ کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. وہ برقرار ہیں. اچھا, یہاں پہ اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے, کیا ان کا نام ہے, میں بھی عرض کرتا ہوں, وہ ان کے دفتر پہ حملہ کیا پولیس نے, تالے لگا دیے, وہ توڑ پھوڑ کی جیسے کہ وہ کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ بس کافی ہو چکا. چیئرمین پی ٹی آئی کے عمران خان کی جگہ جو چیئرمین ہیں, متعدد حلقوں کو ادراک ہونا چاہیے کہ بس بہت ہو چکا. ہمیں ایسی جگہ نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. میں بیرسٹر گوہر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ واپسی اب ممکن نہیں ہے. جب کوئی طاقت کے نشے میں اس حد تک چلا جاتا ہے تو پھر واپسی اس کے لیے اپنے بس میں نہیں رہتی. وہ اپنے یعنی امنگوں کا قیدی ہو جاتا ہے. جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا انسانی خواہشات کی چراگاہ نہیں ہے, لیکن وہ اس کو ایک چراگاہ سمجھنے لگتا ہے. اور 8 فروری کو تو صرف ایک ہی ہے راہ نجات کہ ووٹر چلے جائیں, خوفزدہ ہونے سے انکار کر دیں اور جا کے ووٹ ڈال دیں تو ٹھیک ہے, وہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ ووٹر کیا چاہتے ہیں. سسٹم ہی چلنے والا نہیں, اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ضرور اپنا کوئی گمکس کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. آج تو جناب اعتزاز حسن نے کہہ دیا, ایسا صدمہ ہوا کہ عرب شاعر یاد آیا کہ جی مجھے امید ہے یہ بنے گا اپنا بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے گا اور اپنے منشور پہ. کون سا منشور اعتزاز صاحب, کون سا منشور؟ 35% کسی بھی پروجیکٹ میں اپنا بننے پر 35% پیسے پہلے ہی رکھ لیے جاتے ہیں. خاک روب تک بغیر رشوت کے بھرتی نہیں ہو سکتے. 2 لاکھ گندم کی بوریاں چوری ہو جاتی ہیں. اور لاڑکانہ کی گلیاں جو ہیں وہ گٹر بنی ہوئی ہیں. تو کون سا منشور ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون سا منشور ہے. 2 لاکھ رائفلوں کے لائسنس جاری کیے مرزا صاحب جب تھے وزیر داخلہ, اور انہوں نے کہا کہ یہ شادیوں پر فائرنگ کے لیے نہیں میں نے جاری کیے ہیں. ہٹائے تو بعد میں گئے, اور اس وجہ سے تو نہیں ہٹائے گئے. اور امن کمیٹی کیا کرتی رہی, ان کے ہم تو جو کرتی رہی وہ کرتی رہی. اعتزاز حسن کے کس کے اس بیان سے اتنا صدمہ پہنچا کہ الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتا. مجھے وہ شیکسپیئر کے ڈرامے کا کردار یاد آیا
کہ جو سیزر کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ آل دی گریٹنس گلوریز اینڈ ٹرمپس شرنک ٹو دس لٹل میہ. یہ ہے تمہاری خیرہ کن فتوحات اور عظیم الشان کامیابیوں کا انجام. اگر اعتزاز صاحب کو یہی کرنا تھا تو پچھلے 2 سے 3 سال سے کیا کر رہے تھے؟ یعنی اب وہ کہتے ہیں اپنا بلاول بھٹو کہ مخالف پارٹی کی بہنوں اور بیٹیوں پہ ظلم کرنا اور کارکنوں کو گرفتار کرنا ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے. تو پچھلے 2 سال سے آپ کیا کر رہے تھے؟ اور 9 مئی کے بعد آج آپ کو پتہ چلا ہے بلاول بھٹو کو کہ خواتین جیل میں ہیں 8 مہینے سے، اور آج انہیں پتہ چلا ہے کہ ضمانتیں ہوتی ہیں اور لوگ رہا. پھر کہ کھل کر بات نہیں کی. آپ کب سے ظلم کے مخالف ہو گئے؟ آپ نے سندھ میں کیا کیا ہے بلدیاتی الیکشن میں؟ آپ نے تھر والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ سے لوگ امید رکھتے ہیں کہ بھائی آپ بنیں گے، اور کوئی آپ کا منشور بھی ہے. کون سا منشور ہے جی آپ کا؟ یہ جو بجلی گھر لگے ہیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں، ان میں کتنا کمیشن لیا گیا ہے؟ اور اس کے نتیجے میں پاکستان آج کس گرداب میں ہے؟ وہی پھر اپنا نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا. اور کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں دہراتا ہوں کس طرح چرائے آپ نے. آپ کے ووٹ کتنے تھے؟ آپ نے حلقہ بندیاں کس طرح کی؟ 3 لاکھ ووٹ لے کے آپ نے 9 لاکھ ووٹ لینے والوں کو ہرا دیا. یہ آپ کا منشور ہے، اور آپ کا خیال ہے لوگ آپ پہ اعتبار بھی کریں گے. سندھ میں تو لوگ وڈیروں کی گردنیں وڈیروں کے ہاتھ میں ہیں اور پولیس افسروں کے انتظامیہ کے ہاتھ میں. پنجاب میں تو نہیں ہے. پنجاب میں دوسری پارٹیاں موجود ہیں ظلم ڈھانے کے لیے. اور آپ کا خیال ہے وہ طاہر القادری صاحب کے آدمی بھی وہاں پہنچ گئے. طاہر القادری صاحب کے بارے میں ڈے 1 سے میں یہ کہہ رہا ہوں. پہلے دن بہت اخبار میں مجھ سے ناراض ہوئے تھے کہ بھائی یہ ایسے ایک ڈرامہ ہے، ہاں جی، پاکھنڈ ہے یہ ایک. عمران خان سے وہ اگر مایوس ہوئے تو اس میں انہیں حق بجانب سمجھتا ہوں کہ وہ نئی تحقیقات نہیں کر سکے ماڈل ٹاؤن سانے کی. لیکن اس کا مطلب یہ ان سے جامل ہیں. پیپلز پارٹی سے جامل ہے. کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. یہ کیسے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں؟ کوئی 2000 کتابیں لکھ دی ہیں علامہ طاہر القادری نے. اور حال یہ ہے قول و فعل کا وہ تضاد. یہ ہے وہ ریاکاری جو ہماری رگ رگ میں رچی ہے بہت بڑی آبادی میں. اور اس کے خلاف نوجوانوں نے بغاوت کی ہے. اور کسی کا خیال ہے یہ بغاوت تھم جائے گی تو وہ معاف کیجیے گا احمقوں کی جنت میں بستا ہے. یہ بغاوت اب تھمنے والی نہیں ہے. عمران خان نہ بھی ہو تو یہ بغاوت نہیں تھمے گی. جب لوگ یہ تہیہ کر لیتے ہیں، وہ وہاں واشنگٹن میں ایک سیمینار ہوا ہے جہاں امریکہ کی مختلف ریاستوں سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور کچھ نے براہ راست خطاب کیا، کچھ نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا، کینیڈا سے خطاب کیا. وہاں علیمہ خان نے ایک بات ڈاکٹر محیط پیرزادہ کو مخاطب کر کے کہی کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے محیط پیرزادہ صاحب جسے آپ چھوڑ کر گئے تھے. یہ 100 سال پرانا پاکستان ہے. 100 سال پرانا کیوں کہا انہوں نے؟ 100 سال پرانا اس لیے کہا، پاکستان کو تو بنے ہوئے 75-76 سال ہوئے. 76 سال ہوئے. 100 سال پرانا پاکستان کیسے ہے؟ 100 سال پرانا اس لیے ہے کہ برٹش امپیریلزم پاکستان نہیں چاہتا تھا. اور وہ تو اتنے مسلمان جب متحد ہو گئے تو کوئی چارہ نہیں رہا ان کے لیے. اور مسلم لیگ سے 10 گنا بڑی کانگریس، جس کے ابوالکلام حمایت کر رہے تھے، طاہر شاہ بخاری کر رہے تھے، حسین المدنی کر رہے تھے، علامہ مشرقی مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے تھے. اور آخری وقت میں جو ہے پنجاب کا ذمہ دار جو ہے، جب عوامی احتجاج اپنی انتہا کو پہنچے، جو اب بھی پہنچنے والا پہنچ چکا ہے، صرف اس کا وہ متشکل ہونے والا ہے، شامل ہوا تھا. تو قائد اعظم کے خلاف کتنے جعلی مقدمات درج ہوئے تھے؟ 200 مقدمات درج ہوئے تھے قائد اعظم کے خلاف. الٹا لارڈ ویول نے یہ شکایت کی کہ میرے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کیا قائد اعظم نے. لارڈ ویول نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا 20 برس کے بعد کہ میرے ساتھ وہ سرد مہری سے پیش آتے تھے.
کسی نے ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی. چٹاگانگ سے چترال تک وہ چلتے تھے, اور جس دن 46 کا الیکشن ہوا ہے تو وہ چترال میں وہاں تھے اپنا, جی چترال میں تھے, اور کسی نے کہا کہ قائد اعظم آپ ممبئی سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, بمبئی کہا جاتا تھا اس وقت, اور آپ یہاں پڑھیں. فرمایا میں نے عمر بھر ان کی خدمت کی ہے, اب بھی اگر وہ مجھے ووٹ نہیں دیتے تو نہ دیں. کوئی خدشہ نہیں تھا دھاندلی کا. اور پنجاب کے انگریز گورنر, نام ہے اس کا بھول رہا ہوں, قائد اعظم کو یعنی اس انداز سے, صاف یہ لفظ شاید نہیں کہا کہ آپ مسلمانوں کے معاملے میں تعصب کا شکار ہیں, یعنی آپ کا پریجوڈس ہے کہ آپ مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یس آئی ایم اے پریجوڈسڈ مسلمان. مسلم بھی نہیں کہا, مسلمان کہا, کیونکہ الفاظ کے انتخاب میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. ایک لفظ نہ فالتو بولتے تھے اور نہ ایک لفظ کم کرنا, ناٹ اپروپریٹ لفظ. یہ تو وہ ملک نہیں ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا, یہ کوئی اور ملک ہے, یہ کوئی اور دنیا ہے. ہر روز ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم زندہ ہیں, ہمارے لیے مہلت ابھی باقی ہے. ابھی تک کوئی یہ چھت گری نہیں ہے ہمارے سر پہ. یہ ہے وہ جمہوریت جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. قائد اعظم تو کہتے تھے چور بازاری کی اجازت نہیں ہوگی, رشوت کی اجازت نہیں ہوگی, یعنی بلیک میں کوئی چیز بیچی نہیں جا سکے. وہ خطوط پڑھیں قائد اعظم کے اور اقبال کے. یہ وہ ملک ہے اور یہ وہ جمہوریت ہے. بھائی وہ آپ اپنا جتنی چاہے وہ مخالفت کرے اپنے عمران خان کی. عمران خان ایک آدمی ہے, لیکن یہ کہ یہ کیا ہے, یہ کس طرح کا الیکشن ہے, اور اس الیکشن کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے جی؟ کہاں سے سیاسی استحکام آ سکتا ہے اس ملک میں؟ اور سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہی اپنا جو ہے محاذ آرائی جاری رہے گی. وہ فرماتے ہیں بلاول بھٹو کے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے انتقام لیا جا رہا ہے. آج آپ کو پتہ چلا بلاول صاحب, یہ 20 جنوری کو آپ کو علم ہوا اچانک, ان کے ووٹ لینے کے لیے, ان سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے. کیا لاہور کے لوگ پاگل ہیں, احمق ہیں؟ آپ کے نانا نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں جاگیرداروں کے تسلط سے نجات دلائیں گے اور صنعت کاروں کے ظلم سے مزدور کو نجات دلائیں گے. انہوں نے اس وعدے کو قبول کر لیا تھا. وہ تو خیر ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی اگر اس کا تجزیہ کیا جائے. لیکن آپ کے پاس کیا, آپ نے کیا ڈیلیوری, آپ سندھ میں سندھ والوں کو آپ نے کیا دیا ہے, کراچی کو آپ نے کیا دیا ہے؟ آپ نے اور نون لیگ دونوں نے دہشت گرد الطاف حسین کے ساتھ معاہدے کیے اور کراچی کے شہریوں کو قتل ہونے دیا. اور آپ کی امن کمیٹی نے کیا کیا؟ کمال ہے. یعنی یہ لیڈروں نے قوم کو بالکل ہی احمق سمجھ رکھا ہے اور حد کر دی ہے. اعتزاز احسن صاحب نے بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے گے, ان کی باری ہے. کہاں سے بنیں گے جی وزیر اعظم؟ اور بن جائیں تو کریں گے کیا؟ راشد حفیظ ہے جی ان کا نام, پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں اسلام آباد سے. تو پولیس نے چھاپہ مارا اور تالے لگا کر دفتر کے ان کی چلی گئی. واشنگٹن کے سیمینار کی تفصیل میں نے آپ سے عرض کر دی ہے, اور یہ ہوا ہے کہ اخبار نویس جمع ہوئے ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں. تینوں جو دھڑے ہیں اخبار نویسوں کے, فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے نام سے, اور کوئی مالکان کا نمائندے بھی شامل ہوئے ہیں, اور ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے, اور یہ کہا ہے کہ مقابلہ کیا جائے گا. ٹو لٹل ٹو لیٹ. لیکن پھر بھی اگر ایک بھوکے کو دیر سے بھی کھانا دیا جائے تو بہرحال اس کی تحسین ہی کی جائے گی. یہ جنگ اخبار نویسوں کو تنہا لڑنی ہوگی. میں نے بھی اخبار نویس کئی ماہ پہلے رابطہ کیا تھا, کہا تھا کہ اگر اس میں وسائل کی رکاوٹ ہے تو جو کچھ ہمارے بس میں ہم حاضر ہیں اس کے لیے, اور بہت سے اخبار نویس اس کے لیے تیار ہوں گے. بھائی ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا,
کچھ لوگوں کو ملک چھوڑنا پڑا، کچھ اپنا جو ہے وہ ان کی ملازمتیں گئیں، اور سب جانتے ہیں کس کس کی گئیں. میں تو اپنا ذکر نہیں کرنا چاہتا. میں وہ واقعات کبھی نہ کبھی لکھوں گا تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کیا کچھ ہوتا رہا. مجھے تو بالکل آخری مرحلے پر پتہ چلا، لیکن مجھے الحمدللہ اس کا ملال بالکل نہیں ہے. میں رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی بڑی رحمت قناعت بخشی کہ میں نے کبھی زندگی میں ایک دن بھی اس دفتر میں نہیں رہا جہاں رہنے کو میرا جی نہیں چاہا. اور میں تو خود ہی انہیں پیشکش کی تھی کہ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کہاں سے دباؤ اور کیا کیا مجھے کہا گیا وہ میں کبھی آپ کو بتاؤں گا. نہیں جی، مجھے افراد سے غرض نہیں ہے، میں کسی شخص کی مذمت نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ حالات ہیں. ہمیں تو خیر عافیت میں رہے، خدا کا شکر ہے کہ دھمکیاں ملتی رہیں، صرف یہ ہے ڈرایا جاتا رہا. لیکن کتنے لوگ ہیں جنہیں ملک چھوڑنا پڑا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کی ملازمتیں ختم ہوئیں، اور کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے گئے. یہ ہے الیکشن ہو رہے ہیں، عمران خان کا نام نہیں لے سکتے. تو بھائی یہ الیکشن کیا ہے، اس کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے آپ کو؟ بھائی آپ اپنا اعلان کریں، اپنا نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہے، کون روک سکتا ہے جی؟ نواز شریف وزیر اعظم ہے، وہ آدمی جو مفرور تھا، جو چند ہفتے کا وعدہ کر کے جو ایک جعلی جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کے گیا تھا پلیٹلیٹس گرنے کا، اور یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنایا گیا جن پہ اسٹیبلش ہے منی لانڈرنگ، جس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ وزیر اعظم بنائے گئے اور صاحبزادہ وزیر اعلیٰ بنائے گئے. اچھا جناب، عمران خان پہ جو مقدمات تھے ان کا قصہ تو ہو گیا پاک. وہ اس طرح پاک ہوا، بہت ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. عمران مسیح، کل مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے کہا بھارتی شہری نہیں، وہ بھارتی کمپنی کا ملازم تھے. عمران مسیح ان کا نام ہے. اور وہ حالت یہ ہے، جو گواہی انہوں نے دی تو وہ کیرات ہوتا ہے پیمانہ ہیرے کا، اس کو گرام کہتے رہے وہ، یعنی جو سونے کے لیے برتا جاتا پیمانہ. اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا، وہ آدمی جو 8 سال میں بھی کام کا امتحان پاس نہیں کیا، جو جز وقتی ملازم تھا، جس نے تصویریں دیکھ کے رائے دی، جس نے 1.8 کروڑ کے اس کی گفٹ کو 300 کروڑ کا بتایا، جس کو تصویریں دکھائی گئیں تو وہ یہ نہیں بتا سکا کہ یہ ان چیزوں کی کیا قیمت ہے. وہ تو قصہ اس کا تو ہو گیا پاک. اور فردر ڈیٹیلز بھی ہیں، مگر وہ جان کے آپ کیا کریں گے، وہ تو اس کیس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس کا بھی قصہ پاک ہو گیا، توشہ خانہ کیس کا بھی، سائفر کیس کا بھی. جو اعظم خان نے گواہی دی ہے مجسٹریٹ کے سامنے، انہوں نے کہا تھا کہ سائفر انہوں نے دکھایا، مگر اب انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں، وہ سائفر جو ہے وہ کھول کے دکھایا نہیں ہے. اور وہ اس کے نتیجے میں شہادت ان کی کمزور ہو گئی، اور مزید اگر کچھ وضاحت انہوں نے کر دی تو یہ قصہ. اور قادر یونیورسٹی کیس میں رکھا کیا ہے جی؟ یعنی وہ ٹرسٹی ہیں اس کے، اور ان کی بیگم بھی ٹرسٹی ہیں. میں نے تو اس وقت ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نہ کریں یہ کام. ملک ریاض سے مل کے ضروری ہے کام کرنا. ہمارے ایک اخبار نویس دوست ہیں، وہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہ فحاشی کے خلاف لکھیں اور وہ مل کے اس سے اپنا کریں گے. نہیں کہا، ذاتی طور پہ اچھے آدمی ہیں ویسے. ملک ریاض سے مل کے مہم چلائیں، ملک ریاض سے مل کے مہم چلائی جائے گی. ملک ریاض اور اس کے رشتہ داروں نے اس ملک کے لاکھوں شہریوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے پراپرٹی کے نام پہ، اگر میرے پاس فرصت ہوتی میں اس پہ کتاب لکھتا، اور میرا خیال ہے کہ 10 زبانوں میں چھپ سکتی. لندن سے کھربوں روپے اس ملک کا لوٹ کر کھا لیے گئے، اور اس کے ساتھ مل کے اسلامی یونیورسٹی بن رہی ہے جی. اس میں کیا برکت ہو سکتی ہے؟ جب عمران خان صاحب کو شوکت خانم کے لیے لوگ دیتے ہیں 20 ارب روپے سالانہ لگ بھگ، میرا خیال ہے اتنے ہی ہیں، تو یونیورسٹی کے لیے اگر وہ زمین مانگتا تو کوئی یونیورسٹی کے لیے زمین نہ دیتا. لیکن یعنی اس میں رکھا کیا ہے؟ وہ ٹرسٹی تو نہ اسے کوئی تنخواہ لے سکتا ہے، نہ وہ اس کی ملکیت ہے، 1 روپے کا فائدہ بھی نہیں. جس طرح شوکت خانم سے نہیں لے سکتے، نیول کالج سے نہیں لے سکتے، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال انہیں جیل میں رکھنا ہے. 3 MPO تو ہے ہی نا، اگر اور کچھ نہیں ہے. اور باقی مقدمات ہیں. کوئٹہ میں کوئی وکیل قتل ہو گیا، کل کوئٹہ میں کوئی اور خدا نخواستہ حادثہ ہو سکتا ہے، کراچی میں ہو سکتا ہے،
کہیں بھی ہو سکتا ہے. اور 9 مئی کے واقعات میں تو وہ تھے ہی نہیں, وہ تو آزاد ہی نہیں تھے, وہ تو پولیس کی گرفت میں تھے. تو اس میں تو کوئی آج تک کوئی شہادت مہیا نہیں ہو سکی. لیکن بہرحال جیل میں رکھنا ہے تو رکھنا ہے. ایک وزیر خزانہ کے بیان نے بڑا مضطرب کیا کہ شاعریہ جو ہے وہ مثبت ہے. نگران وزیر خزانہ نے, کیا مثبت ہے جی؟ 2 کروڑ اور 60 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. جس ملک کے 2 کروڑ 60 لاکھ, مجھے یاد ہے میں چین گیا تو ایک بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ افسوس کہ ہمارے 2.5 کروڑ شہری, 1 ارب 40 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ شہری ابھی تک, ایک بڑی اعلیٰ سطح کی بریفنگ تھی, اور بھی بہت سے اخبار نویس تھے, کوئی 1 درجن اخبار نویس تھے, ابھی تک خطہ غربت سے نیچے ہیں. حالانکہ انہوں نے $1.6 کی بجائے جو اقوام متحدہ نے معیار مقرر کیا کہ ہر شہری کے پاس کم از کم اتنے پیسے ہوں, اتنی آمدن ہو, انہوں نے $2.2 جو ہے وہ رکھا تھا پیمانہ اس کا. تو پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا. پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ پاکستان کی آمدن چین سے زیادہ تھی 1981 میں, ملائیشیا سے زیادہ تھی, انڈیا سے زیادہ تھی. اس لیے کہ یہ لوٹ مار کرنے والے اعتزاز احسن صاحب مسلط ہیں ہماری گردنوں پر. اور آپ سے بہت توقعات قائم کی گئی تھیں, مگر افسوس کہ آپ نے وہ اپنا اس میں تو وہ جج بشیر صاحب جو ہیں وہ تو چھٹی پہ چلے گئے ہیں, اور ظاہر ہے مہتاب عباسی صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا, وہ ظاہر ہے نکالنا ہی تھا. وہ تو شاید خاقان عباسی ہوں, مفتاح اسماعیل ہوں, اور لوگ ہوں, شاید خاقان عباسی اور وغیرہ وغیرہ, اور بہت سے لوگ چلے جائیں گے جی. تو 51 سیٹوں پہ جو شہباز شریف صاحب جیسے بچہ ٹافی مانگتا ہے, وہ اپنا اختر شیرانی کے بارے میں کہا تھا ایک نقاد نے کہ اختر شیرانی اس طرح وصل کی آرزو کرتا ہے. مشہور شاعر, ایک زمانے میں بہت پاپولر تھے, ایک زمانے میں فیض سے زیادہ پاپولر تھے 1940 کے عشرے میں, کہ وہ اس طرح وصل کی آرزو کرتا ہے جیسے بچے ٹافی مانگتا ہے. بہار بیتنے والی ہے آ بھی جا سلمہ, کشاکش ابدیت میں ہم ملے ملے نہ ملے, کشاکش ابدیت بلا بھی جا سلمہ. کیونکہ ہمیں سادہ اکثریت چاہیے, بس سادہ اکثریت چاہیے. آپ کو کوئی یعنی کوئی کھانے پینے کی چیز چاہیے, کیک چاہیے, کوئی مٹھائی کے ڈبے چاہیے, لنچ باکس چاہیے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آپ کی پاپولیرٹی نہیں ہے, آپ کی اکثریت نہیں ہے, آپ اپنے مخالف کے, اور یہ فرمایا کم مزاحمت کریں گے اگر الیکشن میں ملتوی کی گئی. الیکشن کون ملتوی کر رہا ہے جی؟ وہ قرارداد کا پیش کرنا جو ہے وہ تو ایک الگ بات ہے. خطرناک خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران میں جنگ شروع ہو گئی ہے. جنگ اگرچہ براہ راست نہیں ہے. میں کل کوشش کروں گا اس میں ساری ڈیٹیل جمع کر کے بات کروں, چونکہ یہ موضوع ایسا ہے اس پہ ادھوری گفتگو نہیں ہو سکتی. کس سے پیمان وفا باندھ رہی ہے بلبل, کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی صورت. بات لمبی ہوگی, معافی چاہتا ہوں. ہر روز کوشش کرتا ہوں 15-16 منٹ میں بات نمٹ جائے, لیکن بہرحال ناراض ہو جاتی ہے. معافی چاہتا ہوں سما خراشی کی. آپ کا بہت بہت شکریہ.